ناظرین، آج کی کہانی ہے ایک ایسی معذور بچی کی جو کہ چل پھر تو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں وہ ایک ایسا کام کر رہی ہے کہ جو ہم لوگ بھی نہیں کر رہے۔ چھوٹی سی یوٹیوبر بھی ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو کیجیے سبسکرائب۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کتنی دیر سے آپ نے اپنا چینل بنایا ہوا؟ 2 سال سے۔ کیا کرتی ہو آپ اس چینل پہ؟ میں اپنے چینل پر حدیثیں بیان کرتی ہوں اور تلاوت کرتی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصے بیان کرتی ہوں۔ بھی حفظ کر رہی ہوں، 1 سپارہ میں نے حفظ کر لیا ابھی۔ کبھی دکھ نہیں ہوتا کہ میں چل نہیں سکتی جب بچوں کو دیکھتی ہو کھیلتے کودتے ہوئے؟ پہلے ہوتا تھا، لیکن میری ماما نے مجھے سمجھایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے بچوں سے بہت اچھا رکھا ہے، ورنہ وہ بھی بچے ہوتے ہیں جو خود کھا پی نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت ہی بہتر رکھا ہے۔ یہ بچپن سے ہی ایسی ہے کہ مطلب اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا؟ نہیں، یہ بچپن سے ہی ایسی ہے، تو اس کو پھر گردوں کا بھی مسئلہ ہے، مثانہ نہیں ٹھیک ہے، کمر کی ہڈی پیچھے سے ٹیڑھی ہے۔ ابھی ماشاءاللہ اس نے دونوں بھائیوں کو آدھے سے زیادہ سپارہ حفظ کروا دیا ہے۔ میں اللہ کی رحمت سے نہ خود مایوس ہوئی ہوں اور نہ میں نے اس سے ہونی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا میزبان مطاہر گل۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات 8 سالہ حبیبہ سے کرواؤں گا، جس کو دیکھ کر میں خود بھی حیران ہوں اور آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اتنی چھوٹی بچی اور اتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ چھوٹی سی عمر میں یوٹیوب چینل بنایا ہے اور یوٹیوب چینل پر کیا کنٹینٹ ہے اس کا، یہ وہی آپ کو اپنی زبانی ہی بتائے گی، لیکن آپ لوگ جب اس کا یہ کنٹینٹ سنیں گے نا اور اس کو دیکھیں گے کہ یار چھوٹی سی بچی اتنا اچھا کام کر رہی ہے، تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اور میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلتا ہوں کہ جیسی وہ بچی ہے، میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ویسی کیجیے۔ تو آج میں آپ کی ملاقات 8 سالہ حبیبہ سے کروانے والا ہوں، تو چلیں میرے ساتھ اس سے ملواتا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو حبیبہ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ کتنی دیر سے آپ نے اپنا چینل بنایا ہوا؟ میں نے 2 سال سے۔ 2 سال سے اپنا چینل بنایا ہوا۔ کیا کرتی ہو آپ اس چینل پہ؟ میں اپنے چینل پر حدیثیں بیان کرتی ہوں اور تلاوت کرتی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصے بیان کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ نے جو یہ قرآن پاک کی تعلیم آپ دیتی ہیں، آپ نے قرآن پاک ناظرہ میں پڑھا یا حفظ کیا ہوا؟ میں نے ناظرے میں پڑھا، ابھی حفظ کر رہی ہوں، 1 سپارہ میں نے حفظ کر لیا ابھی۔ 1 سپارہ حفظ کر لیا اور ابھی آگے بھی کرنا ہے آپ نے، مطلب 30 سپارے پورے حفظ کرنے ہیں؟ جی۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی مدد کرے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے صرف یہی کیوں کنٹینٹ چوز کیا؟ آپ کچھ اور بھی کر سکتی تھی؟ یہ میرے ماما نے مجھے آئیڈیا دیا تھا۔ کیا آئیڈیا دیا تھا انہوں نے؟ میرے ماما نے آئیڈیا دیا تھا کہ اگر ہم چینل شروع کریں گے تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو کتنی دیر سے آپ 2 سال سے چینل آپ نے بنایا ہوا ہے؟ ارننگ سٹارٹ ہو گیا آپ کو اس چینل سے یا نہیں؟ ابھی نہیں ہوئی۔ ابھی نہیں ہوئی؟ تو ابھی آپ کو کتنے سبسکرائبر اور چاہیے جو آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی؟ نئے سبسکرائبر پورے ہو گئے ہمارے۔ پورے ہو گئے ہیں، ارننگ سٹارٹ نہیں ہوئی ابھی؟ نہیں۔ اچھا، تو اور آپ کیا کرتی ہو اپنی ڈیلی روٹین میں؟ اس کے علاوہ کیا کام کرتی ہو آپ؟ میں اسکول جاتی ہوں۔ کون سی کلاس میں ہو؟ میں 2 کلاس میں ہوں۔ کلاس میں ہو۔ اور کیا کرتی ہو؟ اور میں ڈرائنگ بھی کرتی ہوں اچھا، اور میں یوٹیوب پر ویڈیو بناتی ہوں۔ بس یہی آپ کی ڈیلی روٹین ہے؟ جی۔ تو آپ کچھ اور بھی تو کر سکتی تھی یوٹیوب پہ، مطلب آپ جس طرح بچے گیمنگ کے چینل بنا لیتے ہیں، گیمز کھیل کے ویڈیو ڈالتے ہیں، تو آپ نے قرآن پاک کی تعلیم کیوں دینا چاہا؟ کیا سوچا آپ نے کہ میں قرآن پاک کی تعلیم دوں لوگوں کو؟ میری ماما نے یہ سب آئیڈیا دیا تھا نا مجھے اچھا۔ کہ ہم یہ کریں گے تو دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوتا کہ میں چل نہیں سکتی جب بچوں کو دیکھتی ہو کھیلتے کودتے ہوئے؟ نہیں، پہلے ہوتا تھا، لیکن میری ماما نے مجھے سمجھایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں، اگر آپ چل نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے بچوں سے بہت اچھا رکھا ہے، ورنہ وہ بھی بچے ہوتے ہیں جو خود کھا پی نہیں سکتے، ان مائی کھلاتی ہے ان کو، تو وہ بھی بچے ہوتے ہیں جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت ہی بہتر رکھا ہے۔ تو آپ اپنی ویڈیوز خود اپلوڈ کرتی ہو؟ نہیں، میری ماما کرتی ہیں۔ اور ایڈٹ کون کرتا ہے؟ ایڈٹ پہلے ماما کرتی تھی، اب زیادہ تر میں کرتی ہوں۔ خود کرتی ہو ایڈٹ؟ جی۔ لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ؟
मोबाइल पे। मोबाइल पे एडिट करती है और अपलोड भी मोबाइल से करती है? नहीं, अपलोड मोबाइल पे करती हूँ, लेकिन मेरी मामा करती हैं। अच्छा, तो अगर कोई चाहे कि हमने हबीबा से कुरान पाक पढ़ना है तो उसके लिए क्या उसका सिलसिला होगा कि किस तरह हम वो आपको अप्रोच करें? वो स्काइप पे। स्काइप पे आपसे मतलब ऑनलाइन कुरान पाक सीख सकते हैं जी जिनको नहीं पढ़ना आता? जी तो आप हमें अपनी आवाज़ में थोड़ी सी तिलावत सुना सकती हैं? जी। चलें सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी, मैं भी नहीं इस तरह पढ़ सकता और आप छोटी सी हो के इतना प्यारा पढ़ रही हो। अच्छा, अब हमें एक छोटी सी हदीस मुबारक भी सुनाएं, कोई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई अच्छी सी हो और छोटी हो। जी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। बेशक जी बेशक। अच्छा, मुझे अब आप ये भी बताओ, आप अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, जो आपको चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक वीडियो बना सकूँ। जी नाज़रीन, हबीबा की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आपने माशाल्लाह इसकी इतनी अच्छी तरबियत की है, तो आप ये बचपन से ही ऐसी है कि मतलब इसके साथ कोई हादसा हुआ था? नहीं नहीं, ये बचपन से ही ऐसी है। इसका कोई इलाज नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती? नहीं, इलाज हमने करवाने की बहुत कोशिश की है, जितना हो सकता था डॉक्टरों ने भी की है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। मतलब अब ऐसे ही वो जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा होगा इसका? हाँ जी, वो ये है कि ये थोड़ा कमज़ोर भी थी जब ये पैदा हुई ना, इसके अंदर वाला मतलब सब सिस्टम जो है वो काफ़ी कमज़ोर। तो फिर डॉक्टरों ने कहा कि जैसे 5% काम कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीछे को जा रहा है। अब जैसे मैंने पिछले भी इंटरव्यू में बताया था कि ये बीमार भी रही है कुछ महीने, यानी पिछली गर्मियों में ये बीमार रही है, तो इसको फिर गुर्दों का भी मसला है, उसमें रेशा वगैरह आता है, तो मसाना नहीं ठीक है, फिर कमर की हड्डी पीछे से टेढ़ी है, इस तरह के ना काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर से जितनी हो सकी ना उन्होंने की है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसका हल यही है कि इसको यूरिन बैग लगा दिया जाए और मेडिसिन वगैरह, बस अभी फ़िलहाल तो। लेकिन आपने जितनी प्रॉब्लम्स बताई हैं उससे ज़्यादा तो इसका माइंड माशाल्लाह इतना तेज़ चलता है, और इतनी सी एज में कुरान पाक इतना सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना, मतलब अकल दंग रह जाती है। और आप इसकी उस्तानी भी हैं, इसकी वालदा भी हैं, कैसे आपने इसकी तरबियत की? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कौन हूँ, अल्लाह की मदद से ही सब कुछ है। तो ये है कि जब अल्लाह ताला किसी पे कोई ज़िम्मेदारी डालते हैं, फिर उसे ख़ुद ही इतनी हिम्मत दे देते हैं और ख़ुद ही आसानियाँ पैदा करते हैं। ये अल्लाह ताला ही इस बच्ची को यहाँ तक लेके आने वाला है। मैं कौन होती हूँ करने वाली, सिर्फ हमें तो वसीला बनाया हुआ अल्लाह ताला ने, बस। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कितने बच्चों से अच्छा रखा हुआ। बस ये चीज़ देख के कि दूसरे बच्चों से जल्दी ये पिक करती है, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको इस नेमत से नवाजा है, तो फिर मैं इसके ऊपर काम करूं। तो इस बच्ची ने भी उसमें बड़ा मतलब शौक़ से पढ़ा है, उसको किया है और मुझे तंग नहीं किया, पढ़ती रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ी तो अल्लाह की मदद है जिसने यहाँ तक पहुँचाया। जी। तो आपके और कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटे हैं, इससे छोटे हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। वो क्या करते हैं? वो भी पढ़ते हैं, उनको ये पढ़ाती है। अच्छा, ये उनकी उस्तानी है, उनको पढ़ाती है? उनको ये कुरान पढ़ाती है। इसको तंग नहीं करते? तंग करते हैं उनको, तो फिर ऐसे लेके बैठती है ना, एक एक लगा भी देती है। अच्छा, वो डंडा लेती है कि हाथों से ही मारती है? नहीं, हाथों से मारती है उनका। फुल परेड करती हो आप उनके छोटे भाइयों की, है ना? जी तो तंग करते हैं आपको जी, बहुत ज़्यादा कि थोड़ा थोड़ा? बहुत ज़्यादा। तो जब नहीं पढ़ते तब मारती हो आप?
जी یہ تو استاد ہے نا ان کی, جدھر جدھر مارے گی وہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. ہاں جی اسی طرح ہی ہے. وہ چھوٹا والا تنگ کرتے ہیں زیادہ, لیکن اس کو بھی پھر لگا دیتی ہے. پھر میں کچھ نہیں کہتی, میں کہہ رہی ہوں پڑھا رہی ہے. ابھی ماشاءاللہ اس نے ان کو آدھے سے زیادہ سپارہ حفظ کروا دیا ہے دونوں بھائیوں کو. خود آگے میرے سے پڑھ رہی ہے اور پیچھے پیچھے ان کو پڑھا رہی. آپ کا دل افسردہ نہیں ہوتا, مطلب یہ دو بچے آپ کے کھیل رہے ہوتے ہیں اور یہ ایسے بیٹھی ہوتی ہے؟ نہیں, شروع میں جیسے کہ یہ میری پہلی بچی تھی تو میں نے دعا مانگ کے اللہ سے لی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دے. تو پھر جب یہ اس طرح کی تھی مجھے پتہ چلا, اس ٹائم میں بہت مایوس ہوئی. تو نماز میں سجدے میں جا کے رونا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے, یہ ٹھیک ہو جائے نا. اس ٹائم میرا دل بہت دکھتا تھا. لیکن پھر جیسے جیسے میں اس کے علاج کے لیے باہر نکلی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے بچے دکھائے نا, اور ایک ہی ماں کے 2-2 3-3 بچے ایسے, اور وہ ایسی حالت میں تھے. جب میں نے ان کو دیکھا ہے پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے کئیوں سے اچھا رکھا ہے. میں تو ابھی چھوٹی آزمائش میں ہوں ان کے سامنے. تو پھر اس کے بعد نہیں, میں اللہ کی رحمت سے نہ خود مایوس ہوئی ہوں اور نہ میں نے اس سے ہونے دی. تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جو مطلب کسی کو ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, لیکن ایک میسیج ہم نے ان کو ڈیلیور کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اس ایج میں بھی مطلب موبائلز ہاتھ میں ہوتے ہیں, گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں, کوئی موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کو دیکھ کے تو میں خود بہت حیران ہوا, اور میں نے اپنے اوپر بھی غور کیا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بس وہ یہی ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر محنت کرے. ہم اپنی اولاد کو جہاں چاہے جس طرف چاہے موڑ سکتے. جیسے کہ ابھی یہ چھوٹے ہیں نا تو سمجھ لے کہ یہ تختی خالی ہے, جو لکھیں گے نا وہ لکھا جائے گا. لیکن جب یہ بڑے ہوں گے نا تو پھر اس پہ جو لکھیں گے سمجھ ہی نہیں آئے گی. وہ بچے جو چھوٹے بچے لے لیتے ہیں بات کو, جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں پھر ان پہ ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے, بجائے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں پھر والدین کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ ابھی سے ان کے اوپر اگر ہم دھیان دیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی. تو ناظرین, یہ تھی حبیبہ اور اس کی والدہ تھیں, اور میں بہت خوش ہوا اس سے مل کر. مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس سے. اتنی اچھی آواز اور اتنی اچھے تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے. اور میں آپ سب کو بھی کہوں گا کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں. یہ ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے, اور ہر والدین کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک اور صالحہ ہو. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. لیڈر ٹی وی کو دیکھتے رہیے, دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو کیجیے سبسکرائب. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.